بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ میدان کربلا کا پہلا شہید حضرت حر بن یزید تمیمی۔ کربلا میں لمحہ اترتی تیرگی، پیاسی بنجر زمین پہ محاصرہ کاروان حسینی، خیموں سے بھوک اس پیاس کی شدت سے نڈھال، معصوم بچوں کی العطش العطش کی صدائیں، ٹھاٹھے مارتے ایڑیاں، رگڑتے بے بس فرات کا باہو، اور لہلہاتے شب پہ تنی بے قراں سوگواری کی چادر۔ ایسے میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیموں سے دور ایک شخص کسی گہری سوچ میں غلطاں متفکر و بے چین ہے۔ مزمل شخص فوج کوفہ کا انتہائی بہادر سپہ سالار ہے کہ جس کا نام اس کی ماں نے حر یعنی آزاد انسان رکھا تھا۔ حر علیہ السلام بن یزید تمیمی 1000 سپاہیوں کی نفری کے ساتھ القادسیہ کے سپہ سالار حسین بن نمیر کی ہدایت پہ کوفہ سے چند میل کے فاصلے پہ حسینی دستے کو کوفہ شہر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ امام جو اپنے حملہ یتیموں کی دعوت پہ کوفہ جا رہے تھے، یہ وقت اسلامی تاریخ کا انتہائی نازک موڑ تھا۔ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید کی پوری توجہ اس طرف تھی کہ ان لوگوں سے بیعت لے جنہوں نے اس کی ولی عہدی کی بیعت سے امیر معاویہ کے زمانے میں انکار کیا تھا۔ اس وقت مدینے میں ولید بن عتبہ بن ابو سفیان گورنر تھا، جس کو یزید نے ایک خط میں لکھا کہ بلاتا خیر حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زبیر سے بیعت لو۔ یزید کی جانب سے بیعت کے دباؤ کی وجہ سے امام عالی مقام اپنے اہل و عیال اور رفقا کے ساتھ مدینے سے مکے کی جانب کوچ کرتے ہیں۔ مکے میں ان کی آمد اور بیعت کے دباؤ کی خبر سن کر اہل کوفہ ان کی حمایت میں مسلسل خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تاہم امام علیہ السلام پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم علیہ السلام بن عقیل کو روانہ کرتے ہیں۔ اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے، جو اپنی حلیم طبیعت اور صلح جوئی کی وجہ سے مشہور تھے۔ فیصلہ کی گھڑی تمام ہوئی اور عملِ وقت آن پہنچا۔ حر علیہ السلام کی دعوت حق میں ان کا بیٹا اور غلام بھی ساتھ تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے امام حسین کے خیمے کی جانب پہنچتے ہیں۔ قریب پہنچنے پہ جوتوں کو اتار کر گردن میں لٹکا دیتے ہیں۔ غلام کی مدد سے اپنے ہاتھوں کو پشت پہ رسیوں سے بندھواتے ہیں۔ قریب جانے پہ ہتھیار پھینک کر اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پہ خود کو گراتے ہیں اور بلک بلک کر روتے ہوئے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں۔
اے حسین علیہ السلام، میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام ان کو اپنے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں، حر علیہ السلام، میں نے تمہیں معاف کیا اور میں یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کرتے ہیں۔ معافی کا پروانہ پا کر حر علیہ السلام جنگ لڑنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حر علیہ السلام، تم ہمارے مہمان ہو، تمہیں اپنے لیے مرنے کی اجازت کس طرح دے سکتا ہوں؟ حر علیہ السلام اصرار کرتے ہیں، امام اس وقت تک جنگ کی ابتدا کی اجازت نہیں دیتے جب تک پہلا تیر دشمنوں کی جانب سے نہیں آتا۔ حر علیہ السلام اپنے تیز و تن جملوں سے اپنے سابق ساتھیوں کو للکار کر بتاتے ہیں کہ اب وہ کسی کے غلام نہیں رہے، وہ آزاد ہیں۔ وہ حر علیہ السلام ہیں جس پر عمر ابن سعد تیروں کی بارش سے جنگ کا آغاز کرتا ہے اور سب سے کہتا ہے، گواہ رہنا اور امیر المومنین یعنی یزید کو بتانا کہ میں ہی وہ تھا جس نے حسینی دستہ پہ پہلا تیر پھینکا، اور یوں اس معرکہ حق و باطل کا آغاز ہوتا ہے کہ جس کے قابل فخر اور جریح شہید حر علیہ السلام بھی تھے۔ ویوز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔